بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں اپنا زخمی وجود لیے اس شیلٹر ہوم کے سامنے کھڑی تھی جس کے دروازے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا مددگار شیلٹر ہوم۔ میں بھی تو مدد کی تلاش میں اس شیلٹر ہوم میں آئی تھی۔ میں ڈری سہمی اندر داخل ہوئی، ہر طرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، کچھ میری عمر کی تھی تو کچھ مجھ سے بھی زیادہ۔ ابھی میں وہیں کھڑی دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا ایک عورت چلتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹی، بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا یہاں مدد کی تلاش میں آئی ہو؟ اور تمہارے منہ پر یہ نشان کیسے ہیں؟ کیا کسی نے تمہیں مارا پیٹا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے تشویش سے کہہ رہی تھی اور میں نظر جھکا کر رہ گئی۔ پھر اس عورت نے مجھے کندھوں سے تھاما اور مجھے کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں نگینہ میڈم کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ یہ ادارہ انہیں کا تعمیر کردہ ہے اور وہ یہاں کی مالکن ہے۔ میرے زخموں سے ٹیس اٹھ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنے زخموں کو دباتے ہوئے خاموش کھڑے رہنا مناسب سمجھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس ادارے کی مالکن ایک بوڑھی ضعیفہ عورت ہوگی، لیکن پھر اس نے مجھے جس عورت کے پاس لا کر کھڑا کیا اسے دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی۔ وہ سبز آنکھوں والی ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی جس کے کالے بال کمر پر یوں بکھرے تھے جیسے کالی گھٹا نے بسیرا کیا ہو۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اب اپنی سبز آنکھوں سے وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، بغیر کسی ڈر اور خوف کے تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ ابھی تم تھکی ہوئی پریشان لگ رہی ہو، میں کل صبح تم سے ملاقات کرتی ہوں۔ جاؤ رضیہ، اسے بھی باقی عورتوں کی طرح اسے حال میں جگہ دے دو جہاں پر باقی ساری عورتیں رہتی ہیں۔ اب رضیہ مجھے ایک بڑے سے ہال میں چھوڑ گئی جو عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہاں اجنبی تھی، اس لیے ایک کے بعد ایک عورت میرے پاس آنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم بھی اپنے حالات کی ماری ہوئی نظر آتی ہو، لیکن پریشان مت ہونا، نگینہ میڈم ایک بہت اچھی عورت ہے، وہ تمہارا بھرپور خیال رکھے گی اور تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دے گی۔ یہاں تمہیں جتنی بھی عورتیں نظر آ رہی ہیں وہ سبھی دکھی اور پریشان تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد بہت خوش ہیں۔ چند دن بعد تم بھی اپنے سارے دکھ درد بھول جاؤ گی۔ ان کی ڈھیروں تسلیوں کے بعد اب میں تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ کسی عورت نے بھی مجھے پریشان نہیں کیا تھا کہ مجھے کوئی عجیب و غریب سوالات کرتی۔ میں نے اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھویا اور جا کر اپنے صاف ستھرے بستر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا۔ اتنا لذیذ اور خوشبودار کھانا شاید میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سب عورتیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھی، لیکن چونکہ میرا اس شیلٹر ہوم میں پہلا دن تھا اسی لیے میں خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور کھانا کھانے کے بعد میں جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تھی، کچھ زخموں نے پریشان بھی کیا ہوا تھا، اسی لیے جیسے ہی پلٹی تو میرے ذہن میں پھر سے ماضی کی تلخ یادیں آنے لگی جس نے میری زندگی حرام کر رکھی تھی۔ ان ظالم یادوں سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی میں لیٹی ماضی کی کھڑکیاں میرے ذہن میں کھلنا شروع ہو گئی۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میرے ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے ہمارے گھر کا بمشکل گزر بسر ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں صرف 8ویں تک کا سکول تھا جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی۔ ابا کی ایک بڑی بہن شہر میں رہا کرتی تھی جو اچھی خاصی امیر کبیر تھی۔ ابا کی بہن نے شروع سے ہی ابا کی آنکھوں میں ایک سپنا سجا دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی دلہن بنائے گی۔ یہ سوچ کر ابا بہت خوش رہتے تھے کہ چلو میری اکلوتی بیٹی تو شہر جا کر عیش کرے گی۔ کیا ہوا جو میں نے اسے ساری زندگی غربت کی چکی میں پیسا، لیکن آگے چل کر تو میری بیٹی شہزادی والے عیش کرے گی۔ بچپن میں ہی ابا کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی سہانے خواب سجے رہتے۔ پھپھو کبھی سال میں آتی، کبھی 2 سال میں، لیکن جب بھی آتی ہم سب کے لیے ڈھیروں کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے کر آتی۔ بلا شبہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن جس بیٹے سے وہ میری شادی کی بات کرتی وہ تو کبھی زندگی میں ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اچھا خاصا گورا چٹا اور خوبصورت لڑکا نظر آیا کرتا تھا، لیکن جوان ہونے کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے سن لیا تھا کہ جب ایک دن پھپھو ابا کو بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا زہیب شہر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں دل میں سوچتی کہ بھلا مجھ جیسی گنوار دیہاتی لڑکی سے ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا کیسے شادی کرے گا۔ لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے دل میں خوش فہمی پالے رکھتی کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کی بات پر وہ راضی ہو جائے اور بارات لے کر آئے، مجھے بیاہنے کے لیے اس گاؤں میں آ جائے۔ میرے علاوہ اماں ابا کی کوئی دوسری اولاد بھی نہیں تھی،
اسی لیے اماں نے بچپن سے ہی میرے جہیز کے لیے ڈھیروں چیزیں جمع کر رکھی تھی۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور ابا چاہتے تھے کہ پھپھو ان کی دیرینہ خواہش کا اظہار کرتے ہوئے جلد ہی رشتہ پکا کر دیں اور شادی کی تاریخ طے کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے جائے۔ پھر جیسے میرے خوابوں کی تعبیر ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ ایک دن پھپھو ہمارے گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں مٹھائیوں کے ٹوکرے تھے اور وہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ میں شادی کی تاریخ رکھنے آئی ہوں۔ یہ سن کر اماں اور ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور یوں میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں نے جوان ہونے کے بعد آج تک زہیب کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ شاید زہیب ایک دیندار اور مذہبی لڑکا ہے کہ وہ شادی سے پہلے سسرال میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میں زہیب کے ساتھ رخصت ہو کر پھپھو کے گھر آ گئی، لیکن زہیب نے کمرے میں آنا تو دور کی بات، مجھ پر نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کی۔ ساری رات میں دلہن کے لباس میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی دوسری صبح ہوئی تو میں نے زہیب کی سرخ آنکھیں دیکھ لی تھی۔ وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ میرے سامنے ہی اپنی ماں سے کہنے لگا کہ آپ ہی اس دیہاتن کو بیاہ کر لائیے، اس لیے اس کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہوگی۔ خبردار، جو آج آپ نے اسے میرے کمرے میں سلا دیا، لیکن آئندہ میں اسے اپنے کمرے میں نہیں دیکھوں۔ میں شرمندگی سے کانپ کر رہ گئی۔ سب مہمانوں کے سامنے اس نے میری اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ میں دیکھ چکی تھی کہ اس کی بڑی بہنیں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی، لیکن پھر میری بڑی نند اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں، پتہ تھا کہ زہیب اپنی یونیورسٹی کی دوست نمرا کو پسند کرتا ہے، پھر بھی اب اس پینڈو کو بیاہ کر کے لے آئی۔ اب یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ پھر پپو کی اگلی بات نے جیسے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، جو اپنی بڑی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ تم لوگ تو ہڈ حرام کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہو، اسی لیے میں کنیز فاطمہ کو بیاہ کر کے لائی ہوں تاکہ گھر کا کام کاج سنبھال سکے۔ وہ بہت سیدھی سادی لڑکی ہے، اگر کل کو زہیب دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اسے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں کنیز، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا بیٹا؟ وہ میری طرف منہ کر کے مجھ سے پوچھنے لگی اور میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں بھلا انہیں کیا جواب دیتی؟ اب زندگی مجھ پر ستم ڈھانے کے لیے تیار تھی۔ 1 ہفتے بعد اماں ابا مجھے لینے آئے، لیکن پھپھو نے مجھے ان کے ساتھ نہیں جانے دیا اور بہانے کرتی رہی کہ کنیز فاطمہ کے بغیر میرا اور زہیب کا دل نہیں لگتا، اس لیے 1-2 مہینے بعد میں اسے خود ہی لے کر آؤں گی۔ میرا دل اماں ابا کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اپنی زبان پر تالا ڈالے چپ بیٹھی تھی۔ دوسرے دن ہی پھپھو نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی اور میں نے کسی بے جان گڑیا کی طرح گھر کے سارے کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی زہیب نمرا کو گھر لے کر آنے لگا۔ وہ میرے سامنے خوب ہنستی، مذاق کرتے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ اس کے ساتھ اس کی بہنیں اور پھپھو بھی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے کھانے کے آرڈر دیتی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں پھپھو سے پوچھوں کہ آخر انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، میرے معصوم ماں باپ کو بے وقوف بنا کر آخر انہیں کیا حاصل ہوا تھا، لیکن چپ کا کفل منہ پر لگائے میں کسی مجسمے کی طرح ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں زہیب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ زہیب، اگر آپ مجھے اپنی بیوی نہیں تسلیم کرتے تو مجھے واپس میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیں، کیونکہ میں اپنی زندگی ایسے نہیں گزارنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ مکروہ ہنسی ہنسنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو کر سوال جواب کرو، اس لیے دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ وہ رخ موڑ کر وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس کا بازو تھام لیا اور اس سے کہنے لگی کہ زہیب، میں نے بچپن سے ہی تمہارے خواب آنکھوں میں سے جائیں، اس لیے تمہاری بے رخی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت، مجھے یوں جانے سے روکو، یاد رکھنا تم ایک پینڈو لڑکی ہو اور مجھے دیہاتی لوگوں سے بہت نفرت ہے۔ بہت جلد میں نمرا کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لانے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتا اس گھر سے چلا گیا۔ میں بے جان سی ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ پھر ایک دن جب پھپھو اور گھر والے کہیں گئے تھے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ اچانک ہی زہیب اپنے آفس سے آیا تھا۔ اس کے سر میں شاید درد تھا، وہ مجھے چائے بنانے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر جیسے ہی میں اسے کمرے میں چائے دینے گئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مجھے بڑی نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ میرا سر دباؤ۔ میں اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھنا میرا قیامت ثابت ہوگا، کیونکہ اس نے مجھ سے ازدواجی تعلقات قائم کیے۔
جس کی وجہ سے میں دوسرے دن سب سے شرمندہ سی نظریں چرا رہی تھی، لیکن زہیب کو دیکھ کر حیران تھی جیسے اسے کل کی کوئی بات یاد ہی نہیں ہو۔ پھر جب اسے موقع ملتا وہ اپنے شوہر ہونے کا فائدہ اٹھاتا اور مجھ سے اپنا تعلق قائم کرتا۔ پھر 3 مہینے بعد ہی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور پھپھو نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، پھپھو نے یہ خبر زہیب کو سنائی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ بچہ ہرگز میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے تو کبھی اسے اپنایا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھپھو نے میرا ساتھ دیا اور اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے کیونکہ میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر یہ بات نمرا تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بہت غصے میں گھر آئی اور آتے ہی اس نے مجھے گلے سے پکڑ لیا۔ وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس سے چھڑوایا تھا۔ نمرا کا باپ ایک امیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی کمپنی میں زہیب کو نوکری دی تھی، اس لیے اس نے زہیب کو کہا کہ اگر تمہاری بیوی نے یہ بچہ پیدا کر لیا میں کسی صورت تم سے شادی نہیں کروں گی، اپنے باپ سے کہہ کر تمہیں اس کمپنی سے بھی نکلوا دوں گی۔ اس کی دھمکیوں سے ڈر کر مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ میں اگرچہ ان پڑھ تھی لیکن مجھے سب معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ لیڈی ڈاکٹر کیا کرنے والی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ مکروہ کام شروع کر دیا۔ اس نے اچھی خاصی رقم زہیب سے لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی پوری دنیا اجاڑ کر زہیب کے ساتھ گھر جا رہی تھی، لیکن مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں اپنے حق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکی۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو میں زہیب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ تم میرے بچے کے قاتل ہو، تم نے جان بوجھ کر میرے بچے کو مار کر مجھے بے مراد کیا، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے بے دردی سے مارا پیٹا۔ اب مجھ میں مزید دکھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں نے چپ چاپ پھپھو کا گھر چھوڑا اور کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے اپنی انجان منزل کی طرف چلی گئی۔ 2 دن تک میں یوں ہی بھوکی پیاسی پھرتی رہی۔ پھر میری نظر اس شیلٹر ہوم پر پڑی جو شہر سے کافی فاصلے پر ایک سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا۔ دوسرے دن نگینا میڈم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی سبز آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ میں انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ پھر ان کے کہنے پر میں نے اپنا سارا ماضی کھول کر انہیں بتا دیا۔ انہوں نے جب میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ کسی نے ٹھنڈی بارش میرے اوپر برسا دی ہو۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ جب تک تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اور تمہارے سسرال والوں کو سبق نہیں مل جاتا تم یہیں محفوظ رہو گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تمہیں واپس جانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ اب میں اپنی زندگی مطمئن ہو کر وہاں گزار رہی تھی۔ مجھے وہاں پر رہنے والی عورتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ادارہ نگینا میڈم نے آج سے 20 سال پہلے کھولا تھا اور وہ ہر اس عورت کی مدد کیا کرتی تھی جو زمانے کی ستائی ہوئی مظلوم عورت ہوتی۔ ان کی مہربانی کے قصے ہر عورت کی زبان پر تھے۔ مجھے وہ عورت بھی بڑی خوبصورت اور مہربان طبیعت کی لگی تھی۔ پھر ایک دن حیرت انگیز بات میرے سامنے آئی جب وہ رضیہ جو نگینا میڈم کی سب سے خاص عورت تھی سب عورتوں کو کہتی پھر رہی تھی کہ آج سب نے جلدی سو جانا ہے اور کوئی بھی چاند نکلنے کے بعد صحن کا رخ نہ کرے اور نہ ہی کسی نے باہر نکلنا ہے۔ سب عورتوں کے لیے یہ شاید بہت عجیب بات تھی کیونکہ اس رضیہ کی ہدایت پا کر سبھی عورتیں اپنے بستروں میں چلی گئیں، جبکہ میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں پرتجسس تھی کہ آخر اس رات ایسا کیا ہونے والا تھا جو کہ یہ عورتیں سب یوں اپنے بستروں میں دبکی پڑی تھی۔ میں ویسے تو باقی عورتوں کی طرح بستر میں لیٹی تھی، لیکن میرا بستر کھڑکی کے ساتھ ہی تھا، اس لیے میں اپنی سائڈ پر کھڑی تھوڑی سی کھڑکی کھول چکی تھی۔ باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر 2 گھنٹے بعد ہی میری آنکھوں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ چاند کی روشنی چھن کر سیدھی صحن میں آ رہی تھی اور ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بڑی سی سنہری ناگن چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اتنی لمبی اور خوفناک ناگن میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں تو دہل کر رہ گئی۔ اس شیلٹر ہوم میں اتنی بڑی ناگن کی موجودگی کا آخر سب کو کیوں نہیں پتہ چل رہا تھا؟ سب یوں انجان بنی بستروں میں لیٹی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو، لیکن میرے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ ناگن چاند کی روشنی سے نہاتی رہی۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ اچانک ہی ہوا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سنہری ناگن نے دیکھتے ہی مجھے ایک انسانی عورت کی شکل اختیار کر لی اور اس نے جس طرح کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اسے دیکھ کر مجھے جانی پہچانی عورت کا گمان گزرا۔ پھر جیسے ہی وہ رخ موڑ کر چلنے لگی
تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ نگینہ میڈم ہی تھی۔ ان کا یوں انسانی شکل اختیار کرنا اور پھر اسی شیلٹر ہوم میں گھومنا پھرنا مجھے چونکا گیا۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ اس شیلٹر ہوم میں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ دوسرے دن میں ساری عورتوں کے چہرے دیکھنے لگی، لیکن کسی کے چہرے پر مجھے خوف یا پریشانی نظر نہیں آئی۔ لیکن میں تو اتنی خوفزدہ تھی کہ کسی بھی طرح کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ یہی بات سوچ کر میں رضیہ کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ رضیہ باجی، مجھے اپنے اماں ابا کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ آپ نگینہ میڈم سے کہیں کہ وہ ان سے بات کرے اور کسی بھی طرح کر کے انہیں یہاں بلا لیں تاکہ میں ان کے ساتھ واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں۔ رضیہ باجی مجھے تسلی دینے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، جیسے نگینہ میڈم نے باقی عورتوں کی مدد کی ہے ایسے ہی تمہاری بھی مدد کرے گی اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری ساری صورتحال سے آگاہ کر دے گی۔ اس کے یوں تسلی دینے پر میں دل میں سوچ کر رہ گئی کہ تمہیں کیا بتاتی کہ میں کل والے منظر کو دیکھ کر کتنی خوف زدہ ہوں اور اس منظر کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکتی۔ ابھی مجھے وہاں رہتے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک سننے میں آیا کہ نگینہ میڈم بیمار ہے اور ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ ساری عورتیں بہت تشویش میں مبتلا تھی۔ پھر رضیہ باجی نے ساری عورتوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں جو خبر تمہیں سنانے جا رہی ہوں تم اس کے لیے دل تھام کر سننا۔ اس بار نگینہ میڈم ایسی بیمار ہوئی کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس شیلٹر ہوم میں کسی بھی عورت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک خاص بندی کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ ان کے شیلٹر ہوم کو یوں ہی جاری رکھے گی اور کبھی اس میں آنے والی عورت کو واپس نہیں موڑا جائے گا، بلکہ اس کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی ساری عورتوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی افسردہ تھی۔ آخر اس نگینہ میڈم کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ دکھنے میں تو اچھی خاصی صحت مند عورت نظر آتی تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اس قدر بیمار ہو گئی تھی؟ پھر دھیرے دھیرے جیسے وقت گزرتا گیا ہر کوئی عورت پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر دوسرے دن جب میں سوئی تو ہر طرف سے عورتوں کی چیخ و پکار کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی کیونکہ عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ ان کا کوئی بہت عزیز ان سے بچھڑ گیا ہو۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس شیلٹر ہوم کی مالکن نگینہ میڈم اس دنیا سے چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے ساری عورتیں نہایت پریشان اور غمزدہ تھی۔ ان کا یوں پھوٹ پھوٹ کر رونا مجھے بھی رلا گیا، لیکن میں تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ نگینہ میڈم کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر ان کا مرا ہوا وجود کہاں پر رکھا گیا تھا؟ میں نے ہر طرف دیکھ لیا لیکن مجھے ان کی لاش کہیں دکھائی نہیں دی۔ پھر 2-3 دن بعد اس شیلٹر ہوم میں ایک نئی نوجوان لڑکی آئی۔ وہ نگینہ میڈم سے بھی زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھی۔ اس کی آنکھیں بھی گہری سبز تھی، جنہیں دیکھ کر ایسے لگتا جیسے جھیل کا پانی ہو اس کی آنکھوں میں رکا ہوا۔ اس لڑکی کا نام نیلم تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر نگینہ میڈم کی کیا لگتی تھی۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے یہ سب جاننا چاہتی تھی کہ آخر نگینہ میڈم کی لاش کو کہاں دفنایا گیا تھا، اور اس شیلٹر ہوم میں رہنے والی عورتوں کو ان کا آخری دیدار کیوں نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ سب راز تھا اور مجھے اس راز کو جاننے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے یہاں پر رہنے والی ایک لڑکی سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ اس لڑکی کا نام نورین تھا اور یہاں پر جب سے وہ تھی وہ صرف 2 سال کی تھی۔ اب وہ میری ہی عمر کی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اس کے ساتھ گل مل گئی۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر یاد کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بھی مجھے بتاتی ہے کہ کس طرح بیٹی پیدا کرنے پر اس کی ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کی ماں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی پناہ کی تلاش میں اپنی 2 سال کی بیٹی کو لے کر اس شیلٹر ہوم میں آ گئی۔ لیکن زندگی نے اسے اتنے صدمے دیے کہ وہ جلدی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن نورین کو نگینہ میڈم کا ساتھ مل گیا تھا، اس لیے اس کی زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن جب میں اور وہ دونوں تنہا بیٹھے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ نگینہ میڈم کی لاش کو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا تھا؟ آخر ان کے مرنے کے بعد انہیں دکھایا کیوں نہیں گیا؟ پھر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، لیکن میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہیں اس راز کا پتہ چل چکا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ نورین پلیز مجھے بتاؤ کہ آخر نگینہ میڈم کون تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ عورت نہیں تھی،
میری بات سن کر نورین چونک گئی اور کہنے لگی، تمہیں کب پتہ چلا اس بات کا؟ پھر میں نے اس رات والی ساری بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ میری بات سن کر چپ رہی تھی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی کہ تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ نگینہ میڈم ایک عورت نہیں بلکہ ایک ناگن تھی، اور اس شیلٹر ہوم میں رہنے والی ہر عورت ان کا یہ راز جانتی ہے۔ جس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ چاند کی 14ویں تاریخ کو اس راز کو جان لیتی ہے، کیونکہ اگر نگینہ میڈم کہیں پر بھی ہوتی ہے تو ان کی رنگت اور شکل خود بخود ایک ناگن کا روپ دھار لیتی ہے۔ جب تک وہ چاند کی روشنی میں نہا نہ لیتی تھی انہیں سکون نہیں ملتا تھا، اور ان کے اندر ایک بے چینی سی رہتی تھی۔ یہ راز مجھے جب پتہ چلا جب میں 11 سال کی تھی۔ جس طرح تم ان کے بارے میں متجسس ہو، ایسے ہی مجھے بھی تجسس رہتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے یہاں پر رہنے والی سب سے بوڑھی عورت سے یہ راز پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر نگینہ میڈم کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے جو کچھ بتایا وہ کہانی یہ تھی کہ نگینہ 100 سال پرانی ناگن تھی۔ اس نے بہت تپسیا کر کے یہ طاقت حاصل کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک انسانی روپ دے سکتی تھی۔ وہ جس جنگل کی جھاڑیوں میں رہتی تھی وہاں سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اسے ایک انسانی خوبصورت لڑکی بننے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اس شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دیا اور سیدھی اس گاؤں میں چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا تعارف آخر ان گاؤں والوں سے کیسے کروائے۔ ہر کوئی اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر دنگ تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں گہری سبز تھی جو کسی بھی انسان کا دل کھینچ سکتی تھی۔ پھر آخر ایک گاؤں میں رہنے والے 2 میاں بیوی نے اسے اپنے گھر پر رہنے کو جگہ دے دی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی انسان نہیں بلکہ ایک ناگن تھی، اور وہ بھی 100 سالہ پرانی ناگن۔ گاؤں میں ہر ایک نوجوان اس کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا۔ جن لوگوں نے اسے پناہ دی تھی ان دونوں میاں بیوی کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کا نام نور احمد تھا۔ وہ نوجوان بھی بہت خوبصورت تھا، خوبصورتی میں گاؤں کے باقی نوجوانوں کو مات دیتا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر آیا تو وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو گھر میں اتنی نوجوان لڑکی رکھنے کی، گاؤں والے کیا باتیں کریں گے کہ ایک نوجوان بیٹی کی موجودگی میں انہوں نے غیر لڑکی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ پھر ماں باپ نے سمجھایا کہ وہ لڑکی بالکل بے آسرا اور حالات سے مجبور ہے، اسی لیے انہوں نے اسے گھر میں پناہ دی ہے۔ پھر وہ نوجوان نور احمد جتنا اس نگینہ سے دور رہتا وہ اتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ دھیرے دھیرے اس نے نور احمد کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں نور احمد کی محبت کی تپش چلنے لگی۔ نور احمد اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ نگینہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک ناگن تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ بھی اس کی محبت کا اسیر ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک مکمل بے آسرا لڑکی ہے، اور بھلا اسے اپنانے میں اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن نگینہ کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہر چاند کی 14ویں رات کو اس کا روپ اچانک بدلنا شروع ہو جاتا۔ پہلے تو نور احمد کی غیر موجودگی میں وہ اس گھر سے چپکے سے نکل جایا کرتی تھی اور جنگل میں جا کر اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاتی، لیکن اب تو اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ نور احمد کو رات گئے تک جاگنے کی عادت تھی اور وہ رات کو بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ ذرا سا بھی کھٹکا ہوتا تو وہ چونک کر باہر آ جاتا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جایا کرتا تھا۔ جیسے جیسے چاند کی 14ویں تاریخ قریب آتی جا رہی تھی ویسے ویسے نگینہ کے لیے پریشانی کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور احمد اس کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ وہ سچ میں اسے اپنے دل میں بسا چکی تھی اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ نور احمد نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی بنا کر رہے گا۔ اب وہ اس کے سپنے بھی دیکھنے لگی تھی۔ پھر جیسے ہی چاند کی 14ویں تاریخ نزدیک آئی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نور احمد کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے لے جا کر وہ اسی رات شہر چلا گیا۔ اسے یوں شہر جاتے دیکھنا اسے بہت خوش کر رہا تھا اور اس کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اب جیسے ہی رات ہوئی تو چاند کی 14 تاریخ کو وہ فوراً جنگل میں چلی گئی تھی۔
घर में सिर्फ नूर अहमद की माँ थी और उसे कोई ख़तरा नहीं था। फिर दूसरे दिन नूर अहमद अपने बाप को लेकर वापस आ गया था और ऐसे ही नगीना की परेशानी भी हल हो गई थी। अब 1 महीने तक उसे कोई परेशानी नहीं थी। नूर अहमद उसी गांव में एक बड़ा सा कारोबार खोल चुका था जो कि ज़मीनों की खाद वगैरह के कारोबार का था। उसका कारोबार उस गांव में चल निकला पढ़ा लिखा होने की वजह से। अब उसने अपनी माँ बाप से कह दिया था कि वो नगीना के साथ शादी का इरादा रखता है क्योंकि वो उसे दिल से चाहने लगा है। उसकी इस बात पर उसके माँ बाप को भला क्या एतराज़ था, क्योंकि गांव में कितने ही लोग थे जो नगीना को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश रखते थे, और वो थी भी इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाए। यूँ सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उन दोनों की बात हो गई। फिर शादी की तारीख भी तय कर दी गई। नगीना एक तरफ खुश थी तो दूसरी तरफ शदीद परेशान भी थी, क्योंकि शादी का दिन चांद की 14 तारीख थी और उसे फिर से ये परेशानी खौफजदा करी थी कि अगर नूर अहमद ने उसका असल रूप देख लिया तो कहीं वो उसे घर से ना निकाल दे। उसके माँ बाप और गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि नूर अहमद की शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक नागिन से हो रही थी, और नागिन भी इतनी ताकतवर थी कि उसकी उम्र 100 साल थी। थोड़े ही दिन बाद शादी का दिन आ गया और वो सुर्ख जोड़ा पहने खूबसूरत दुल्हन का रूप लेकर बैठी थी। वो जिस कमरे में बैठी थी वहां से चांद की रोशनी छन छन कर आ रही थी और उसके दुल्हन के रूप को एक बदसूरत नागिन में ढाल रही थी। अब वो बेचैनी से पागल हो रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 मिनट बाद ही अपने असली रूप में वापस आ जाना था। फिर आखिरकार अपने दिल के हाथों मजबूर होकर नींद की गोलियां निकालकर दूध में मिलाकर नूर अहमद को दे दी, जिसे पीकर वो बेखबर पड़ा सोया रहा। अब थोड़ी देर बाद उसने मुकम्मल नागिन का रूप धार लिया था। फिर वो खुली हुई खिड़की के रास्ते से निकलकर जंगल में चली गई और चांद की रोशनी से अपनी आंख को मुनव्वर करने लगी। और न जाने कितने घंटे तक चांद की रोशनी में बैठी रही। उसे सुकून मिल रहा था। फिर जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा तो वो घर पहुंच चुकी थी। दूसरे दिन जब नूर अहमद सोकर उठा तो उसे अपना दिमाग बहुत बोझल महसूस हो रहा था। अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी और वो नागिन एक इंसानी लड़की का रूप लिए नूर अहमद की ज़िंदगी में दाखिल हो गई। दोनों ने अपनी मोहब्बत पाली, लेकिन नूर अहमद को ये नहीं पता था कि एक बुरी खबर उसके इंतज़ार में है। जब उसे ये पता चला कि वो एक लड़की एक इंसान नहीं बल्कि 100 साला नागिन थी। फिर एक दिन उसके मोहल्ले में अजीब वाक़या पेश आया। जब एक बच्चा जो उनके पड़ोसियों का था वो घर की दूसरी मंजिल की छत से गिरने को था तो नगीना ने उसे दूर से देख लिया और वो पलक झपकते ही उस बच्चे के पास पहुंची और उसे गिरने से बचा लिया। वो ये समझ रही थी कि कोई भी उसे नागिन का रूप पाकर नहीं देख रहा, लेकिन गांव के एक आदमी ने उसे यूँ रूप बदलते देख लिया। वो शदीद खौफज़दा होकर चिल्लाने लगा और गांव को इकट्ठा कर लिया। फिर उनसे कहने लगा कि ये लड़की इंसान नहीं बल्कि नागिन है। इसकी सब आंखें बताती हैं कि इसका ताल्लुक नाग के ख़ानदान से है। मैंने खुद अपनी गुनहगार आंखों से इसे नागिन के रूप में ढलते देखा है। मेरी बात का यकीन नहीं तो फ़ौरन दूसरे गांव में से सपेरों को बुला कर लाता हूँ ताकि वो इसके आगे बीन बजाएं। तुम लोग देखना कैसे अपने आप को नागिन का रूप देती है। नगीना उस आदमी की बात सुनकर खौफज़दा हो गई कि आखिर ये राज सारे गांव के सामने खुलने वाला था। नूर अहमद हैरत से उसे देख रहा था। यही खौफ उसके माँ बाप की आंखों में झांक रहा था। वो बेबस खड़ी बस अपनी सफाई में लफ्ज़ तक नहीं कह सकी। आखिर सच्चाई तो यही थी कि वो एक नागिन ही थी और उसे अपने कभी असली रूप में वापस आ जाना था। फिर वो नूर अहमद के सामने आई और उससे कहने लगी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। देखो, मैंने एक बच्चे को बचाया और मुझ पर इस तरह की घटिया इल्ज़ामात लग रहे हैं। नूर अहमद बिल्कुल बेबस था। फिर किसी तरह मामला रफा दफा करके सब लोग घरों को लौट गए। नूर अहमद ने लाख इस बात को जहन से जुटलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका और चुपके से नगीना पर नज़र रखने लगा। नगीना का दिल फितरतन बहुत रहमदिल और मेहरबान था। गांव में किसी भी औरत को कोई परेशानी होती तो वो उसका दुख समझकर उसे हल करने की कोशिश करती। धीरे धीरे गांव की तमाम औरतें उसे बेहद पसंद करने लगी। गांव में कितनी ही औरतें थीं जिनके शोहर उन्हें मारपीट करते या उनके साथ जुल्म ज्यादती करते। नगीना उनके घर पहुंचती, उनके शोहर को ऐसा समझाती कि वो दोबारा उस औरत के ऊपर हाथ न उठाता। अब उस गांव में उसका पूरी तरह से दिल लग गया। वो किसी सूरत यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन क़यामत का साबित हुआ जब नूर अहमद के ऊपर उसका ये राज खुल गया। बराबर वाले घर में एक बच्चे ने एक बड़े सांप को देखा। उस बच्चे की बात को सभी झुठला रहे थे। फिर सबके सामने से वो सांप निकलकर ऊपर छत की तरफ चला गया। अब तो सब लोग परेशान हो गए। वाकई उसके घर में सांप घुसा था।
اتفاق سے نگینہ کو ان سب باتوں کی خبر نہیں تھی۔ ویسے ہی کسی عورت کا مسئلہ سلجھانے کے لیے اس کے گھر گئی تھی۔ پھر جس کے گھر سانپ نظر آیا تھا وہ جلدی دوسرے گاؤں سے ایک بڑے سپیرے کو بلا کر لے آئی۔ اب وہ بین بجا رہا تھا تو دوسری طرف نگینہ بھی گھر آ چکی تھی اور برابر میں بین کی آواز سن کر بری طرح سے مچل رہی تھی۔ نور احمد کے دماغ میں بھی شک کا کیڑا گھسا تھا۔ وہ بھی نگینہ پر برابر نظر رکھے تھا۔ جیسے جیسے بین کی آواز بلند ہوئی ویسے ویسے نگینہ کی بے چینی بڑھتی گئی۔ نور احمد برابر اسے نوٹ کر رہا تھا۔ پھر نگینہ غصے میں پاگل ہو کر اسی سپیرے کے پاس پہنچ گئی۔ سپیرے نے جیسے ہی اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا فوراً پہچان گیا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ 100 سالہ ناگن تھی، اور طاقت میں اس سپیرے سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ چاہتی تو اس پورے گاؤں کو ایک لمحے میں ملیا میٹ کر سکتی، لیکن نور احمد کی محبت نے اسے یہ سب کرنے سے باز رکھا تھا۔ اب سپیرے کو اس کی آنکھوں میں چھپی دھمکی نظر آ گئی۔ وہ بہت ڈر گیا۔ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں یہاں بین نہیں بجا سکتا کیونکہ اس گاؤں میں ایک بہت طاقتور ناگن آ چکی ہے۔ وہ تم لوگوں کے درمیان موجود ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں کہ کون ہے۔ یہ کہہ کر سپیرا فوراً ہی گاؤں سے بھاگ گیا۔ اب سب کی شک بھری نظریں نگینہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ سب اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف رات ہونے کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی چھن کر نگینہ پر برس رہی تھی۔ اتفاق سے آج بھی چاند کی 14ویں تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے آپ کو ناگن کا روپ دیا اور چاند کی روشنی میں نہانے لگی۔ اتنی دیر سے بھی ان کی آواز سننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکی۔ اس نے اپنے آپ کو سب پر ظاہر کر دیا۔ لوگ خوف سے چیخیں مار رہے تھے۔ نور احمد تو شدید صدمے کا شکار تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نگینہ اسے یوں دھوکہ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ اسے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بھی بری طرح سے خوف زدہ ہونا شروع کیا۔ وہ بار بار نور احمد سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے انجانے میں تمہاری شادی کر دی، ایک لڑکی سے کرنے کی بجائے ایک ناگن کے ساتھ کر دی۔ پھر جیسے ہی چاند بدلیوں میں چھپ گیا تو نگینہ بھی انسانی لڑکی کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ نور احمد کے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ نور احمد نے اسے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں۔ ہماری دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں، اس لیے تم چپ چاپ اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ نگینہ بھی اس سے سچی محبت کرنے لگی، اسی لیے رات بھر اس کے دروازے کو پیٹتی رہی، لیکن انہوں نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ سارے گاؤں والے تھو تھو کر رہے تھے اور اس سے کہنے لگے کہ آخر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ تم ایک ناگن ہو اور ناگن کا کام ہے کہ انسانی زندگی میں دخل اندازی کرے کیا؟ اسی لیے تم واپس اسی مقام پر چلی جاؤ، ہم تمہیں ہرگز یہاں بسنے نہیں دیں گے۔ اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں آگ لگا دیں گے۔ نگینہ ایک مہربان ناگن تھی، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن نور احمد کی زندگی سے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے کافی دیر تک اس کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور پھر اپنی محبت کا گہرا صدمہ لیے اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اب وہ انسانوں کی طرح کی ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے رہنے کے لیے خالی مکان کا انتخاب کیا اور اس میں تنہا زندگی گزارنے لگی۔ ابھی اسے رہتے ہوئے تھوڑے دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک روتی پیٹتی عورت آئی اور اس سے کہنے لگی، نگینہ باجی، خدا کے لیے میری مدد کر دیں، میرے پیچھے کچھ گنڈے پڑ گئے ہیں، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ گنڈے نگینہ کے گھر تک بھی پہنچ گئے۔ وہ ایک طاقتور ناگن تھی۔ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ اس طرح گنڈوں پر کیا کہ وہ بری طرح سے خوف زدہ ہو کر اس لڑکی کو یہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ لڑکی بے سہارا تھی اور اس نے درخواست کی کہ میں یہیں آگ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ نگینہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے کھلے دل سے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک عورت اس کے پاس آتی رہی۔ یوں وہ گھر جو کئی سال سے خالی پڑا تھا ان بے بس اور لاچار عورتوں کے کام آنے لگا اور اس میں وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اب اس نے اس گھر کا نام مددگار شیلٹر ہوم رکھ لیا تھا، جو صرف لاچار اور مجبور عورتوں کے لیے تھا۔ میری امی بھی اس شیلٹر ہوم میں مدد مانگنے ہی آئی تھی اور اب 20 سال سے ہی شیلٹر ہوم میں رہ رہی تھی۔ وہ لڑکی نورین ساری کہانی سنا رہی تھی اور میں حیران پریشان تھی۔ پھر نورین مجھے کہنے لگی کہ نگینہ میڈم نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اس نے 120 سالہ زندگی گزار کر کئی عورتوں کو فائدہ پہنچایا اور شیلٹر ہوم میں رہنے والی ہر عورت اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہے۔
کیونکہ اس نے پہلے ہی ساری عورتوں سے کہہ دیا تھا کہ میری حقیقت جان لینے کے بعد جو عورت میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ اس شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہے. اگر کوئی مجھ سے خوفزدہ ہے تو وہ بھلے یہاں پر نہ رہے. لیکن کوئی بھی عورت نگینا میڈم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور ان کے کیے ہوئے ہر فیصلے سے ساری عورتیں بہت خوش تھیں. نگینا میڈم کی کہانی سن کر تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. بھلا ایک ناگن اتنی مہربان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے شاید سچ میں ہی نور احمد سے دل سے محبت کی تھی. میں سوچنے لگی کہ کاش وہ واقعی میں ایک عورت ہوتی تو نور احمد کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی بسر کر رہی ہوتی. اس کے بعد جو دوسری میڈم آئی تھی اس کا نام نیلم تھا، اور عورتوں کو یہ شک تھا کہ وہ بھی نگینا میڈم کے خاندان سے ہی تھی، یعنی کہ وہ بھی ایک ناگن تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی گہری سبز رنگ کی تھی. پھر تھوڑے دن بعد نیلم نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ماں باپ تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. ان سے بات ہو گئی ہے، اب تمہاری مرضی کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اگر تو تم چاہو تو ساری زندگی اپنی یہاں رہ کر گزار سکتی ہو، ورنہ اپنے ماں باپ کے پاس تم واپس جا سکتی ہو. پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میڈم، یہاں پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ بھی تنہا ہیں، اور اچھا ہوگا کہ اگر میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنے کا موقع حاصل کر سکوں. آپ لوگوں کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے دن تک میرا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، خیال رکھا، اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی. پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہمارا ایک خاص آدمی ہے جو یہاں کی عورتوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. وہ تمہیں باحفاظت تمہارے گاؤں میں واپس چھوڑ دے گا. میں حیران تھی کہ نہ ہی انہوں نے مجھ سے گھر کا پتہ پوچھا تھا میرے، اور نہ ہی میرے ماں باپ کا نام، تو انہوں نے یہ کیسے پتہ لگا لیا کہ میں کس گاؤں کی رہنے والی ہوں اور میرے ماں باپ کون ہیں. پھر دوسرے دن وہی آدمی آ گیا. وہ آدمی نہیں تھا بلکہ خوبصورت نوجوان تھا. اس کا نام بہروز تھا، کیونکہ نیلم میڈم نے اسے میرے سامنے ہی مخاطب کیا تھا. جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو نورین میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ زندگی میں نے ایک ہی دوست بنائی تھی، وہ بھی آج مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے. پھر میں نے اسے تسلیاں دی کہ تمہاری طرح تمہارا بھی نصیب کھلے گا اور تم جلد ہی اس شیلٹر ہوم سے رخصت ہو کر کسی مہربان انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر لو گی. میں نیلم میڈم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جنہوں نے مجھے اتنی جلدی اپنے ماں باپ سے ملوا دیا تھا. پھر میں اس نوجوان کے ساتھ بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں میں آ گئی. اماں مجھ سے لپٹی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی. کہنے لگی کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اسے بیچا نہیں تھا. تمہاری پھپھو تو بہت چالاک عورت نکلی جس نے تمہارا یہ حال کر دیا. پھر میں ابا اور اماں کو تسلی دینے لگی کہ جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اب میں نئے سرے سے اپنی زندگی کو جینا چاہتی ہوں. میں نے ابا کے سامنے پھپھو کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی کہ وہ مجھے بہانے سے یہاں سے نوکرانی بنا کر لے گئی تھی، وہ بھی اپنی اور اپنی بیٹیوں کی. ابا نے کہا کہ ایک بار اسے یہاں آ لینے دو، میں اس سے بہت اچھی طرح سے نمٹ لوں گا. پھر وہ پوچھنے لگے کہ جب تم وہاں سے نکلی تھی تو تم اتنے دن تک کہاں رہی تھی؟ آخر تم ہمارے پاس کیسے پہنچی ہو؟ کیونکہ میں تو جب بھی تمہاری پھپھو کو کہتا تھا کہ میں کنیز فاطمہ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں تو تمہاری پھپھو تو مختلف ہیلے بہانے کر کے ہمیشہ ہی مجھے ٹال دیتی تھی. پھر میں ابا کو کہنے لگی کہ ابا، اماں، اس دنیا میں بہت سارے مہربان دل لوگ ابھی موجود ہیں جو بنا کسی مقصد کے لوگوں کے رکھوالے اور لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں. پھر جب میں اپنے ابا سے یہ ساری بات کر رہی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے نگینا میڈم کا فوراً خوبصورت سا چہرہ آ گیا تھا. پھر ہمیں کچھ ہی دن بعد یہ خبر ملی تھی کہ نمرا نے زہیب کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے سے شادی رچا لی تھی. کیونکہ پھپھو واپس روتی دھوتی ہمارے گاؤں میں واپس آ گئی تھی. مجھے لینے کے لیے وہ آئی تھی، لیکن میرے ابا نے میری پھپھو کے واپس آنے پر انہیں اتنی سنائی تھی کہ ذلیل ہو کر وہ واپس ہمارے گاؤں سے ہی چلی گئی تھی.
میں اب اپنے اماں اور ابا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر ایک دن اچانک زہیب آیا۔ وہ مجھے واپس لینے کے لیے آیا تھا۔ زہیب مجھ سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے تم بس صرف ایک موقع دے دو، اپنے آپ کو بدلنے کا موقع۔ پھر میں نے بھی اس کے بعد اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی اسے آج اپنے دل ہی دل میں اپنا شوہر سمجھ کر چاہنے لگ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔